اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی معزز و محترم حاضرین و سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت پروقار پروگرام جناب محترم محمد اسلم خان صاحب زید شرف ہو آپ نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ انعقاد پذیر کیا۔ اللہ کریم خان صاحب کا اس محفل کو سجانا، ہم سب کا آنا پڑھنا سننا اللہ کریم اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سبھی احباب ملک رفیق صاحب، دیگر ثنا خان قاری صاحب، قبلہ اللہ کریم سب کا حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ بھئی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بس یہ اپنے بختوں پہ ناز کریں، کوئی بندہ یہ نہ دیکھے بھئی انہوں تو صدیہ نہیں ہے کدھاں آ گیا، اگر کوئی آ گیا ہے تو وہ کسی نے نہیں بلایا، وہ سرکار نے بلایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تو کیونکہ سرکار ہی ہر محفل کی جان ہے، اس کائنات کی جان ہے۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ آئیے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود اس یقین محبت سے پیش کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور کریم آقا سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کہ جدہ جگ پروانہ یارو، جدہ جگ پروانہ جدہ جگ بابا زہرا دا حسنین دا نانا، او بابا زہرا دا حسنین دا نانا۔ یہ ان کے نام ہیں جن کے بارے میں حضور نے دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہوئے کہا کہ لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ اس بات پہ کہیے سبحان اللہ۔ تو پھر ایک عقیدت والا، ایک نسبت والا بندہ بولا اور وہ کہتا ہے پنجابی میں کہ کوئی جوڑا رومالا دا، کوئی جوڑا زہرا دیا لالا دا، جڑا نوکر زہرا دیا لالا دا، ایک باری سجا ہاتھ بلند کر کے مل کے کرے ذرا، میں تے نوکریا، میں تے نوکریا، ہاں نوکریا، میں تے نوکریا، زہرا دیا لالا دا، دیا لالا دا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چند اشعار پیش کر کے اجازت، ایک پنجابی کا خوبصورت کلام، کسے ول نہیں تک دے ہو رے، کسے ول نہیں تک دے، جنہ یار دا چہرہ تک آئے، جیو ہوئی کسے یار بچے گیرا تکیا ہے، جینا یاری بچے گیرا تکیا ہے، تے ظلم
زلفاں دی مستی دیکھیے زلفاں دی مستی دیکھیے سرکار دا چہرہ تک آئے اور کسے ول نہیں تک دے جنا یار دا چہرہ تک آئے جیوا قسمت پاکی حلیمہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو چاہتا ہے اللہ پاک جن کی مائیں سلامت ہیں ان کو سلامت رکھے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ کریم جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو چاہتا ہے ہماری ماؤں پہ کرم ہو وہ حضور کی امی جان کے نام پہ اپنے زبان کو جنبش دے اور ان کے نام پہ کہے سبحان اللہ میں نے شعر دوبارہ لائن دوبارہ پڑھنی ہے جہاں سبحان اللہ آنا ہے نا وہاں آپ سب نے شامل ہونا ہے مائک تھوڑا پیچھے کرنا ہے سب کی آوازیں اور صدائیں سننی ہیں جیوا قسمت پاکی حلیمہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں سبحان اللہ بھئی انہاں گودی لے کے سونے نو من ٹھارے دا چہرہ تک آئے اور کسے ول نہیں تک دے جنا یار دا چہرہ تک آئے میں بھائی عقیدہ اور عقیدت پیش کرنے لگا ہوں قاری صاحب عقیدہ اور عقیدت بھائی جان پیش کرنے لگا ہوں شاعر لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی یارا دیا اچھیاں شانانے یارا دیا اچھیاں شانانے یارا دیا اچھیاں شانانے اچھیاں کیویں ہوئیاں بھئی انہاں ساری زندگی راج راج کے غم خار دا چہرہ تک آئے انہاں ساری کسے دنیا دار نے انہاں دا شان اچھا نہیں کیتا حضور دی زیارت نے شان اچھا کیتا ہے انہاں ساری زندگی راج راج کے غم خار دا چہرہ تک آئے میری حاضری بالکل اختتام کے قریب ہے شاعر ایک شعر لکھتے ہیں شاعر کہتے ہیں ایک دیوانہ مر گیا ایک دیوانہ مر گیا جب مر کے قبر میں گیا نا اس کو بخشش کا پروانہ دے دیا گیا کہا کہ تو جنت میں چلا جا اور جاتے ہوئے جنت میں بھیجنے والوں نے اس کے کان میں بتایا کہ تجھے جنت میں بھیجا کیوں جا رہا ہے اب میں نے آپ کا ذوق سماعت دیکھنا ہے کہ آپ کتنی توجہ اور ذوق سے سن رہے ہیں شاعر کہتا ہے اس کو جب اس نے وجہ بتائی نا جنت میں بھیجنے والے نے تو وہ جھومتا ہوا جنت کی طرف جاتا ہے وہ وجہ شاعر شعر میں بتاتا ہے کہتا ہے بخشش دیاں چٹھیاں بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے دیوانے انج بولے مدنی کا دیوانہ دوبارہ میں شعر پڑھنے لگا ہوں لائن پڑھنے لگا ہوں اگلی لائن میں اتنی جان ہے کہ ہر بندے میں جان آ جائے گی میں یہ لائن دوبارہ کہتا ہوں آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے دیوانے انج بولے کنج بولے اور بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے دیوانے انج بولے کہ رب ساڑیاں نیکیاں نہیں تکیاں رب ساڑیاں
ذوق چیک کرنا ہے میں نے اور رب ساڈیاں نیکیاں نہیں تکیاں دلدار دا چہرہ تک آئے نہ بھیجنا لے آکھا جا چلا جا تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ مارتا ہے اور رب سادیاں میں جس کو نیکیوں پہ مان ہے وہ نہیں جس کو حضور کی نسبت میں مان ہے اپنی زبان کو ہلائے اور میرے ساتھ پڑھے رب سادیاں نیکیاں نہیں تکیاں رب سادیاں نیکیاں نہیں تکیاں دلدار دا چہرہ تک آئے اور مکتا کہ میں تن من دھن سب وار دیاں جو عاشق ہے نا وہ یہی کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں تن من دھن یہ نہیں کہ ایک چیز وار دو تو باقی رکھ لو حضور فرمایا جس نے اپنی مال اپنی جان اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھے محبت کی بس اسی کا ہی ایمان مکمل ہے ہاں جس نے کہا کہ میں چل ایک چیز سے محبت کر لیتا ہوں دو چیزیں بچا لیتا ہوں اس کا مکمل نہیں ہے حضور کی حدیث ہے حضور نے کہا جس نے اپنا مال جان اولاد ہر چیز سائیڈ پر رکھ کے میرے پہ فدا کر کے مجھے محبت کی اس کا ایمان مکمل ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میں تن من دھن سب وار دیاں انہاں قسمت والیاں نینا تو وہ کون سے نین ہیں آپ سن کے مچل جائیں گے جی میں تن من دھن سب وار دیاں انہاں قسمت والیاں نینا تو بھئی جنہ عاجز سارے نبیاں دے سردار دا چہرہ تک آئے جنہ عاجز سارے نبیاں دے سردار دا چہرہ تک آئے اور کسے ولی نہیں تک دے جنہ یار دا چہرہ تک